سورہ یونس رکوع نمبر 9 تلاوت. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم من يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. سورہ یونس رکوع نمبر 9 ترجمہ کنز الایمان. تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں انہیں ہٹنے پر مجبور نہ کر دیں. اور بے شک فرعون زمین پر سر اٹھانے والا تھا اور بے شک وہ حد سے گزر گیا. اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم اسلام رکھتے ہو. بولے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. الہی ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ کرو اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ. اور موسیٰ نے عرض کی اے رب ہمارے تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو آرائش اور مال دنیا کی زندگی میں دے دیے. اے رب ہمارے اس لیے تیری راہ سے بہکا دے. اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی تو ثابت قدم رہو اور نادانوں کی راہ نہ چلو. اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں. کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا. آج ہم تیری لاش کو اوترا دیں یعنی باقی رکھیں گے. تو اپنے پچھڑوں کے لیے نشانی ہو اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. سورہ یونس رکوع نمبر 9 تفسیر. ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات اس رکوع کی تفسیر میں دراصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کے غصے سے بچو نبی کی بد دعا سے بچو. اس پورے رکوع کا خلاصہ یہ ہے فرعون دشمن رسول تھا دشمن خدا تھا گستاخ تھا کافر تھا مشرک تھا شرک گر تھا. سینکڑوں برس کفر پر رہا. سینکڑوں برس اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے اسے کچھ نہیں کہا. لیکن جب اس نے نبی کی نافرمانی کی نبی کی بے ادبی کی نبی کی گستاخی کی تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے اسے غرق کر دیا برباد کر دیا. اور اس کے خلاف بد دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے اسے دیکھا اور فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. وہ منافق تھا. اس نے بے ادبی اور گستاخی کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرا سیدھا ہاتھ کام ہی نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا ایسا ہی ہوگا. اسی وقت اس کا سیدھے ہاتھ پہ فالج گر گیا اور اس کا سیدھا ہاتھ جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا. ایک اور شخص تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضور کی نقلیں اتار رہا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ چڑھا رہا تھا. حضور علیہ السلام نے دیکھا حضور کو غصہ آ گیا. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کن کذالک تو ایسا ہی ہو جا. بس اس کا منہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھا کر دیا.
تو گویا اس اور بھی ایسے واقعات کئی بھی آتے ہیں حدیث میں. ایک عتبہ نام کا ایک بندہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کو اس نے طلاق دی، اور بڑی گستاخی کے ساتھ طلاق دی. صاحبزادی یہ رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مارا بھی، اور مار کر گھر سے نکالا اور طلاق بھی دی. جب اور اس کا ایک دوسرا بھائی تھا، اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کی شادی تھی، اس نے بھی طلاق دی، لیکن طلاق دینے سے پہلے اس نے حضور کی خدمت میں آ کے کہا حضور میرا باپ ابو لہب ہے اور میرا باپ بہت سخت ہے اور مجھے مجبور کر رہا ہے طلاق دینے کو. میرا دل تو نہیں چاہتا لیکن اپنے باپ کی وجہ سے مجبور ہوں، تو میں طلاق دینا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں بچیوں کو اسلام کی خدمت کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے طلاق ہو گئی. وہ گھر آ گئیں، لیکن جو حضرت سیدہ رقیہ تھیں ان کو اس نے چونکہ شوہر نے مارا بھی اور طلاق بھی دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھا تو حضور نے بد دعا کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبہ من کلابک، یا الہ العالمین تو اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما. جب یہ بد دعا کے الفاظ ابو لہب کو پہنچے تو ابو لہب نے کہا اب میرے بچے کی خیر نہیں. اتنا کافر تھا لیکن اسے پتا تھا کہ جو تمہارے بات سے، تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، جو مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو وہ کسی قافلے میں بھی بھیجتا تھا تو اپنے بچے کے لیے قافلے والوں کو نصیحت کر دی کہ عتبہ جہاں پر بھی ہو تم نے اس کو خیال رکھنا ہے، رات کو اس کو سامان کے اندر سلایا کرو اور خود جیسے مرضی سو. تو عتبہ کو بھی اس بات کا خیال ہوتا تھا کہ مجھے بد دعا لگے گی نبی پاک کی. ایک سفر میں وہ شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا، رستے میں تھا تو سارے قافلے والوں نے بوریاں کھجوروں کی، نمک کی اور شکر کی ساری بوریاں ایک جگہ جمع کی. ان بوریوں کے بیچ میں اس کو لٹایا اور وہ سو گیا. قافلے والے سو گئے، آدھی رات کا وقت ہوا تو جنگل کا شیر آ گیا. جنگل کا شیر آ گیا، سارے لوگوں کو اس نے سونگا. اس نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا، کسی انسان کو کچھ نہیں کہا، کسی بکری کو کچھ نہیں کہا، قافلے والوں کے کسی جانور گھوڑے اونٹ کو کچھ نہیں کہا، اور وہ سب کو سونگتا رہا مگر کسی کو اس نے کچھ نہیں کہا، سونگتا رہا سب کو. پھر اس نے پنجوں کے ساتھ ان بوریوں کو نوچنا شروع کر دیا. بوریوں کو اس نے ہٹایا، اس کے اندر اس نے عتبہ کو سونگا اور ایک دم اس نے چیر پھاڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. پھر اس کو کھایا بھی نہیں اور چھوڑ کر چلا گیا. پتا چلا جنگل کے درندوں کو بھی گستاخ کا پتا ہوتا ہے کہ کون گستاخ ہے. اور وہاں اس قافلے کے اندر سارے کافر تھے. پتا چلا کہ جنگل کے درندوں کو بھی کفر سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنی گستاخ کے ساتھ نفرت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور ان کی تعظیم عطا فرمائے.